اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے. احمد آپ کس طرح دیکھتے ہو اس کو؟ فریہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپولوجیٹک کیوں ہیں. 8 سال میں ہماری نظروں کے سامنے افغان سرزمین کو ایک بیس بنا دیا ہے اینٹی پاکستان فورسز کا. کابل کے اندر ہر وہ اینٹی پاکستان وار لورڈ یا بندہ جو ہے وہ افغان حکومت کے اندر ہے, اور ہر اقدام پالیسی میجر جو امریکہ نے 8 سالوں میں افغانستان میں لیا اس کا نتیجہ یہ بنا کہ آج پاکستان اسٹریٹجکلی جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, امریکہ کو پورا فائدہ ہوا ہے. تو اب ہم اپولوجیٹک کیوں ہیں؟ اگر ہم کوئی سٹیپس لے رہے ہیں, دیکھیں ہمارے خلاف بہت کچھ ہوا ہے, اگر ہم سٹیپس لے رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. 3-4 سال کے اندر دنیا بھر میں کسی میڈیا نے پاکستان کو ڈیمونائز نہیں کیا اور پاکستان کے بارے میں ایک الرٹ دنیا بھر میں نہیں پیدا کی جتنی امریکی میڈیا نے کی. ہمارے ساتھ 3 سال سے دشمن کا سلوک ہو رہا ہے. اگر ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں آج کہ جولائی کے اندر 4 امریکن ڈپلومیٹس کہوٹا جو ہماری پرمیر نیوکلیئر انسٹالیشن ہے اس کی جو نو گو زون ہے, ہائی میکسیمم سیکیورٹی زون, وہاں سے 4 امریکی ڈپلومیٹس ود امریکن ڈپلومیٹک پاسپورٹ پکڑے جاتے ہیں. 2.5 گھنٹے ان کی انٹیروگیشن ہوتی ہے جولائی 2009 کے اندر, اور پھر 2.5-3 گھنٹے بعد ریلیز کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈپلومیٹس ہیں. اس طرح کے سٹیپس اگر ڈپلومیٹس لیتے ہیں, ہم بولتے نہیں ہیں, ہم بولتے نہیں ہیں. کا جو بیان ہے ہم نے بھی ان سے بات کی, انہوں نے بھی ہمیں کیٹیگوریکلی کلیریفیکیشن دی ہے کہ ایک جنیوا کنونشن ہے جس کے تحت ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں وہ کورڈ ہوتے ہیں. کیوں جرنلسٹ پاکستان کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹس کو اسی طرح پکڑیں جس طرح ایک عام سڑک پر؟ کیا جنیوا کنونشن کے تحت جو ہے ڈپلومیٹس کو اجازت ہے کہ وہ گورنمنٹ ہوسٹ گورنمنٹ کو بتائے بغیر کہوٹا ریسرچ لیبز جو ہیں ان کی جو نو گو ایریا ہے اس میں جا کے چھپ کے کیا کرے تھے گارڈ نوز؟ کیا اجازت ہے اس چیز کی؟ کیا انہیں اجازت ہے کہ وہ افغان لباس کے اندر پشاور موڑ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 دفعہ پکڑے جائیں؟ اس طرح کی آپ کی رائٹنگ سے میرے پاس کٹنگ پڑی ہے, اس طرح کے واقعات وہ اس سے دیٹ از وائلیٹنگ ہے. ٹھیک ہے اچھا, اور کسی ڈپلومیٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے. مگر جو یہ کام جو احمد نے فیچر میں ان کا ثبوت ہے ہمارے پاس, بالکل ثبوت ہے. افغان لباس میں پکڑے گئے تھے, یہ تو F8 میں ہوا ہے کہ جس طرح انگلینڈ میں MI6 جو اس طرح کا میکنزم ہوتا تو we would have been much more effective. ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اس قسم کا میکنزم؟ وہ تو ابھی جو رولز ہیں تو اس کے اندر ہی ہم رہ رہے ہیں. آپ لوگوں نے نہیں بنانا. نہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ فارن آفس جو ہیں وہ اگر جاتی ہیں رپورٹس تو وہ اگر وہ انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف جاتی ہیں تو یہاں اگنور کی جاتی ہیں. بیسیکلی فارن آفس میں آج سے 6 ہفتے پہلے ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے فارن آفس جو ہے ایویڈنس بھیجے گئے تھے انڈیا کی انوالومنٹ فاٹا اور دوسری جگہ. اچھا, ابھی 1.5 مہینے بعد جا کے شاہ محمود قریشی صاحب نکل کے کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی ناکافی ہے, میں دیکھیں اس طرح بول نہیں سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. دیکھیں جی, میں گزارش کروں جی, I have served 10 years in the army, I have served 2 years in the military intelligence and I know how intelligence works also. تو وہ بالکل ایویڈنس آیا تھا. ابھی جو قریشی صاحب نے کہا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہے یا نہیں ہے. میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں جب ایویڈنس کی آپ بات کرتے ہیں نا, آپ کوالٹی آف ایویڈنس کی بات کرتے ہیں. سر لیٹ می جسٹ کمپلیٹ اٹ. تو شرافت صرف ہم نے دکھانی ہے ملک صاحب, انڈیا میں تو ایویڈنس نہ بھی ہو تو وہ بول دیتے ہیں. جی ہم بھی وہی کریں. شرافت صرف ہم دکھائیں. اب بات سنیں. اچھا, ابھی یہ جو بات کبھی نہیں ہوئی تھی کہ ایویڈنس نہیں ہے, اس پہ لکھ چکے ہیں. آپ کی سٹوری میرے پاس پڑی ہے, لائف تھریٹ a new weapon to silence US critics in Pakistan. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, یہ امریکیوں نے فریہ کے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ وہ اینٹی امریکنزم پاکستان میں بہت ہو رہا ہے اور پاکستان اور امریکیوں کو ہراس کیا جا رہا ہے. شوشہ یا واقعی میں؟ نہیں, ابھی تو سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, سب ایگری کر رہے ہیں کہ امریکہ کے. میرے خیال میں پاکستان میں کسی نے, جس نے تنقید بھی کی ہوگی امریکہ پہ, کسی نے اینٹی امریکنزم کے جو ٹرم اور ایکسپریشن ہے کسی نے استعمال نہیں کی. یہ امریکی میڈیا میں اچانک رپورٹس آنا شروع ہو گئیں اور ہم یہاں پہ باتیں اس پہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے پاکستان میں کوئی اینٹی امریکہ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے امریکن موویز دیکھی جاتی ہیں, یہاں پہ امریکہ لوگ جاتے ہیں, ہمارے جو کیبل چینلز ہیں اس میں تھوڑے انڈین کانٹینٹ اور باقی سارا امریکن کانٹینٹ ہے, سب دیکھتے ہیں, خوش ہیں, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے امریکہ سے. ہمیں اگر ایشو ہے یہاں پہ تو ہم اچھا وہ اینٹی امریکنزم کی بات کر جاتے ہیں, ہم یہاں پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ 3 سال سے اینٹی پاکستانزم جو امریکن میڈیا میں 3 سال سے ہو رہی ہے. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے فریہ کہ 3 سال سے کوئی جرمن میڈیا نہیں, رشین میڈیا نہیں, جاپنیز نہیں, چائنیز نہیں, انڈین تک نہیں, اٹ واز دی امریکن میڈیا. ان 3 سالوں میں جو بڑے بڑے کور سٹوریز ٹائم اور نیوز ویک میں پاکستان از ورس دین عراق, بوٹس ڈالے جائیں جس طرح عراق اور افغانستان میں ہوا, امریکہ لائے جائیں. ہمیں جو ہے دنیا بھر میں اب آپ کہیں بھی جائیں, رشیا جائیں, قزاقستان جائیں, لوگ پریشان کیونکہ نیچرلی امریکن
میڈیا اینڈ آلسو دا برٹش میڈیا انفلوئنشل ہے. تو ہمیں ڈیمونائز جو ہے وہ اینٹی پاکستانزم پوری دنیا میں پھیلائی ہے امریکی میڈیا نے. ہم اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. 4-5 آرٹیکلز آ گئے امریکن نیوز پیپرز کے اندر کہ پاکستان میں اینٹی امریکنزم پھیل رہا ہے اور ہم پریشان ہونے شروع ہو گئے. یہ تو نمبر 1 ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں فریا وی مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ اگین وی آر پروٹیکٹنگ آور انٹرسٹ. اس سال مئی میں اپریل یا مئی کی بات ہے, ایک امریکی ڈپلومیٹ کے گھر میں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے دفتر خارجہ کے ساتھ, اٹ واز اے پرائیویٹ ریزیڈنس ناٹ اے ڈپلومیٹک مشن, اس میں سینئر بیوروکریٹس فیڈرل گورنمنٹ کے جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور دوسری جگہوں پہ سینسٹیو جگہوں پہ مطلب ڈیفینس اور ملٹری سے منسلک نہیں لیکن امپورٹنٹ جگہوں میں فیڈرل گورنمنٹ میں, ان کو ایک امریکی ڈپلومیٹ بلاتی ہیں پرائیویٹ ریسیپشن کے اندر, پرائیویٹ میٹنگ یا پارٹی, اور وہاں پہ ایک انڈین جرنلسٹ جس پہ شبہ ہے کہ وہ اپنی ملک کی کسی سیکیورٹی ادارے کے لیے کام کر رہا ہے, شبہ ہے نہیں شبہ ہے, لیکن دوز جو بیوروکریٹس گئے ہیں they are not entitled to go and meet and covert with foreign diplomats without informing their respective departments. اور انہوں نے ان کی فورن آفس میں بہت اچھا کام کیا. ہاں انہوں نے اس کے بعد بہت کلیئر ڈائریکشن ایشو کی تھی, آرڈر, کہ no one is allowed to go and meet diplomats like this without prior consent of their departments. تو اس کے بعد ہراساں کرنے کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. نہیں تو دیکھیں یہ تو ساری بات ہے کہ ہم جو ہے ہم دیکھیں ہم یہ دیکھیں یہ پھر ایک اور شوشہ امریکن میڈیا نے چھوڑ دیا. اور ملک صاحب نے بھی سوری آپ کی میں بات I don't intend to cut you, بٹ وہی بات ہوئی نا, ہم جو پروسیجر فالو کر رہے ہیں ویزاز کی ایشوئنس وغیرہ پہ, اس کو بھی یو سیڈ کہ آپ ہیریس کر رہے ہیں یو ایس کو, یا جو پریس میں آ رہا ہے جو یو ایس میڈیا میں ہے, تو یہی بات ہے نا کہ ہم ایک پروسیجر کو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بھی ہیراسمنٹ قرار دیا جا رہا ہے. ملک صاحب آپ بھی کمزوری دکھاتے ہیں ایک جگہ پہ, آپ کام بالکل وہ مطلب آئی کمنٹ کہ انہوں نے وہ آرڈر نکالا تھا کہ ایسے لوگ نہیں ملیں وداؤٹ پرمیشن, لیکن کمزوری آپ یہ دکھاتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں, میڈیا بہت ہے, لیکن مائک ملن اور دوسرے جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی. دیکھیں آپ کے ساتھ وہ گیم ایک بہت اچھی کھیل رہے ہیں, آپ تھوڑا سا سبق سیکھیں سعودی عرب سے اور مصر سے اور ترکی سے. مجال نہیں ہے امریکن تھنک ٹینکس کی اور امریکن میڈیا کی کہ وہ جہاں شروع کرتے ہیں کوئی کیمپین حسنی مبارک کے خلاف یا سعودی رائل فیملی کے یا ترکی کے خلاف, وہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو دس. عرب ایمریٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے, ہمارے خلاف تو وہ جناب اپنا بات آپ درست کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ جو ان کا آفیشیل سٹانس ہے اس میں تو ابھی اس وقت جو موجودہ پچھلے ہفتے 10 دن میں کوئی سٹیٹمنٹس ایسی نہیں تھیں. بہرحال یہ اس طرح کے لوز ٹائپ آرٹیکلز اخباروں میں آ جاتے ہیں. اچھا اس میں یول بیئر می آؤٹ, آپ کا میڈیا سے زیادہ میں بات تو کرنے دینا, مجھے بات تو کرنے دینا. ابھی آپ کو پتہ ہے اس میں جوئش لابی جو وہاں ہے اس کا بھی بہت سارا رول ہے, اس میں پھر انڈیا کے بھی بہت سارے انفلوئنس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیز آل میٹر. پر ہمارے چار لوگ ہمارے یہاں امریکہ کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے میڈیا میں, تو وہاں پہ جناب پورے امریکی میڈیا میں رپورٹس پاکستان میں ہراساں اور اینٹی امریکنزم 4 لوگوں نے آ کے, اور 3 سال سے ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. امریکنزم ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں نا, اتنی بڑی اتنے ساری آپ کی کمیونٹی کنسرنز ہیں سیاست کے خلاف ہے, امریکیوں کے خلاف کوئی دشمنی ہے یہاں پہ. اچھا ہم سنیں گے لوگ بھی. میں بس یہ جو بھی ملک صاحب نے بات کی ہے, بات ان کی صحیح ہے. مجھے صرف اعتراض ہے کہ ہم اتنے کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا مہذبانہ بات سے ہٹ کر آگے بھی بڑھیں. دیکھیں جب آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لڑائی شروع کر دیں. نہیں لڑائی شروع نہیں کریں, آپ بھی ایک ڈٹ کے دیکھیں. ایک نیوکلیئر پاور میں تھوڑی سی ہماری مسئلہ یہ ہے کہ 1998 سے اب تک ہم میں ابھی تک وہ نیوکلیئر پاور کے جو ایک اکڑ ہوتی ہے, ایک وہ چیز نہیں آئی. بلی بن جائے ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے, ہم سے نہیں کچھ. میرے خیال سے ترکی نیوکلیئر پاور نہیں ہے, ترکی از ناٹ اے نیوکلیئر پاور. لیکن مجال ہے کہ امریکن میڈیا اگر اس طرح کی ہمارے خلاف 3 سال سے کیمپین چل رہی ہے, اگر وہاں ان کے خلاف چل رہی ہوتی, مصر بھی نیوکلیئر پاور نہیں ہے, ان کے خلاف بھی اگر شروع جو ہے وہ سٹینڈ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا نیوکلیئر پاور سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنے اندر پرائڈ پیدا کریں. یو مسٹ ہیو دیٹ سٹینڈ. اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دوں, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن 29 ستمبر کو ایک ڈیپٹی ہیڈ آف مشن, ایک جونیئر ڈپلومیٹ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں پریس کانفرنس بلاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھیں اگر کوئٹہ سے طالبان موجود ہیں, افغان طالبان, اور ان کو نہیں ہٹایا گیا تو ہم اٹیک کریں گے. اس کو 2 دن بعد ان کا دفتر خارجہ بہت اچھا اقدام کرتا ہے, ان کو بلاتا ہے, پبلکلی نہیں بتایا انہوں نے کیا کیا, لیکن اندازہ یہ ہوگا ان سے کہا کہ دیکھیں یہ بات آپ پبلکلی نہ کریں, کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ہمیں دے دیں, یہ پبلکلی اس طرح کی انٹیلیجنس چیزیں جو ہیں یہ اوپر نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. 10 دن بعد 10 اکتوبر کو پھر وہی ڈپلومیٹ پھر پریس کانفرنس کہیں باہر جاتا ہے, اگین ہی ریپیٹس the same thing. آپ کی کیا عزت ہے؟
دیکھیں آپ کو بار بار وہ they slap you and they slap you and they اس کا ایک slap you. سیریس جواب ہونا چاہیے. اور اخبارات کو بھی جو آپ لوگ فلیٹنگلی کہہ دیتے ہیں کہ ایسی کہانی پلانٹ حسین حقانی صاحب یہ کر سکتے ہیں واشنگٹن میں. کین حسین حقانی in Washington make these kind of statements اور ایک دفعہ ان کو بلایا جائے؟ point you need to answer that. اچھا if I need to بات ہے میں آپ کو ایک مشورہ دوں. آپ ایک کمیٹی بنا دیں جو کہ پبلک نہ ہو, جس کے اندر ساری میڈیا کے چند جو انفلوئنشل لوگ ہیں آپ شیئر کریں, آپ شیئر کریں. اور وہ نہیں, وہ جو چیز آپ شیئر کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گی. دیکھیں امریکہ